رسول نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ مبنی بر حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر تھی. یعنی ایک تو ہے اللہ نے مقدر کر دی ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا، وگرنہ کوئی چیز سبقت لے جا سکتی، یعنی کسی چیز میں اتنا اثر ہوتا، اگر اللہ نے اس کا وہ اتنا اثر چھوڑا ہوتا اس کے اندر تو وہ تقدیر پر سبقت لے جاتی. لیکن اللہ نے ظاہر بات ہے تقدیر کو غالب رکھا ہے باقی چیزوں کے اوپر. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو علاج کیا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر ان کے واضح علاج موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت سے ہٹ کے سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے رہنمائی نہیں لی جاتی. یہ جو گفتگو ہے نا، یہ سارے لوگ تسلی کے ساتھ سنیں بھی اور جہاں تک ممکن ہو نا اس کو آگے بھی پہنچائیں. نظر ہے، جادو ہے، یا آپ کو لگتا ہے جی بسا اوقات لوگ جو ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ وسوسے یا شیاطینی جو اسیب جس کو لوگ کہتے ہیں اس قسم کے معاملات ہیں. اس طرح کی جتنی روحانی مسائل ہیں ان سب کے حل کے لیے کتاب و سنت کا جو مجرب علاج ہے، جو کتاب و سنت کا مستند علاج ہے، اس کی طرف آ جائیں. یہ پیروں فقیروں کے پاس، یہ بابوں کے پاس، یہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس ایمان بھی جاتا ہے، مال بھی جاتا ہے، اور اکثر اوقات عزتیں بھی جاتی ہیں. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سب سے پہلی بات سمجھ لیجیے، روحانی مسائل کا شکار انسان اپنا علاج خود کر سکتا ہے، اس کا علاج 100% کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے بسا اوقات مریض ایسی پوزیشن پر ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے اور شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو کوئی معالج یا کوئی اچھا دم کرنے والا اس کو دم کرے تو وہ کچھ بہتر ہو جائے اور اس پوزیشن پر آ جائے کہ اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور وہ خود سے اپنے اوپر دم کرنے اور پڑھنے پڑھانے کے قابل ہو جائے. لیکن 100% کو یہ سمجھے کہ بغیر محنت کیے، بغیر خود اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کے اندر دیے اور اس کے جو اسباب ہیں اختیار کیے، کسی کے دم سے میں 100% ٹھیک ہو جاؤں گا اور میرے مسئلے ساری زندگی کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ صرف وہ لارا ہے جو دنیا دار اور کاروبار چلانے والے آپ کو دیتے ہیں، وگرنہ ایسا ہوتا کچھ نہیں. دوسری بات، روحانی علاج اگر کسی سے کروانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ خود کتاب و سنت کا کتنا متبع ہے اور اس کے پاس کتاب و سنت کا علم کتنا ہے. جتنا اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا اور وہ خود متبع سنت ہوگا، اتنا ہی اس کے دم میں اور اس کے علاج میں اثر ہوگا، وگرنہ سارے شعبدہ بازی ہے اور دکانداری اور کچھ نہیں. تیسری بات، علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دم کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے اور اس کے الفاظ بھی سکھاتے تھے. سورہ فاتحہ ہم متعدد بار اس پر بات کر چکے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا. 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، اور حد کسی کو بہت سنگین مسئلہ ہو تو 41 مرتبہ، 41 دن تک پڑھ کر پھونکنی پڑتی ہے. وگرنہ اصل تو زیادہ تر میں نے جو تجربہ کیا ہے 90% لوگوں کو 7 مرتبہ صبح شام، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو آپ دم کریں، 3 سے 7 دن میں بندہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اس بیماری سے باہر آ جاتا ہے. اگر اللہ نے اس کا باہر آنا لکھا ہے، آزمائش ہے پھر ایک علیحدہ بات، اس پر تو کسی کا کوئی زور نہیں. وگرنہ عموماً اللہ تعالیٰ 3 سے 7 دن کے اندر شفا عطا فرما دیتے. اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں آج تک کسی چیز میں جس پر اللہ کی توفیق سے مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی توفیق مل گئی، مایوسی نہیں دیکھی. پوری زندگی کے بتا رہا ہوں، یعنی 37 سال 39 سال اب میری زندگی ہونے لگی ہے، اس میں سے شعور کے تقریباً 25 سال سے تو یہ سلسلہ جاری ہے نا، اس سے بھی پہلے سے ہے لیکن چلو 25 کر لیتے. 25 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے دم خود کو کرنے یا کسی اور کو کرنے پر شفا نہ دی. یقین سے پڑھیں، معانی پر غور کر کے پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں.
جس جگہ تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کر پڑے، اور جب دم کرنے لگے تو تھتکاریں. حدیث میں پھونک مارنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے جس میں تھوک کے ذرات ہوں، اور اس کو اس جگہ کے اوپر ایسے لگائیں جس طرح دوائی لگائی جاتی ہے. اللہ کے حکم سے اللہ شفا دینے والا. دوسری بات معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پناہ مانگنے والے نے ان دونوں سے بہتر کسی چیز سے اللہ سے پناہ نہیں مانگی. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول متعدد دعائیں پہلے پڑھا کرتے تھے، لیکن معوذتین کے نازل ہونے کے بعد آپ تعوذ کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ان کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دو ہیں تو اعیذکما اور ایک ہو تو اعیذک، اور خود کے لیے پڑھنا ہو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کے متعلق بتلایا جو 3 مرتبہ صبح پڑھ لے شام تک کے لیے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. شام کو پڑھ لے صبح فجر تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. صحابی بیان کر رہے تھے یہ حدیث، ان کا ایک ہاتھ فالج زدہ تھا. دیکھنے والے نے تھوڑا سا ہنسا کہ خود یہ بتا رہے ہیں اور ہے اپنا ہاتھ خراب ہے. تو کہنے لگے تم جو ہنس رہے ہو نا مجھے پتا کیوں ہنس رہے ہو، ایک ہی دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی اور اسی دن مجھے یہ تکلیف پہنچی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد اور دعائیں جو ہے ان کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، یا آپ کو جبریل امین دم کیا کرتے تھے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک یہ بہت جامع دم ہے. حضرت جبریل آ کر اللہ کے رسول کو ان کلمات سے دم کرتے تھے. اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اگر یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا تو یہود جو سخت جادو کرتے ہیں اس جادو سے میری عقل کو گدھا جیسا کر دیتے. کہتے میں اللہ یہ دعا پڑھتا ہوں اعوذ بوجہ اللہ العظیم اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. تو یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائیں. یاد نہیں ہے، دعاؤں کے کارڈ موجود ہیں، حفاظت کی دعاؤں کی اپلیکیشنز موجود ہیں، اسکرین شاٹس موجود ہیں. اصل بات ہے محنت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ چند باتوں کا اہتمام. یہ نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مثال جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ انسولین لگائیں اور ساتھ شوگر کے پھکے مارتے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. احتیاط لازمی. 5 وقت کی نماز، طہارت اور پاکیزگی کا خیال، اور صاف ستھری افکار اور سوچیں، یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کسی دم نے کوئی اثر نہیں کرنا، پاویں کسی مرضی سے کرا. صاف ستھرے رہیں، طہارت پاکیزگی کا خیال کریں، اور طہارت پاکیزگی میں جسمانی طہارت بھی اور سوچ کی طہارت بھی، اس کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ پھر یہ اذکار پڑھیں، اور یہ ساری زندگی کے لیے، یہ کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کرنے والا عمل. اسی طرح بیری کے پتوں سے غسل کریں. بیری کے جو پتے ہیں ان کو لیں، ابالیں، اور اس کے بعد وہ ابلے ہوئے پتوں کے ساتھ جو پانی ہے وہ اپنے غسل والے کسی بالٹی یا کسی بھی چیز میں ڈال لیں. پہلے جو آپ نے نہانا ہے، شیمپو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں. آخر میں فرض غسل کی طرح اس پانی کو پورے جسم پر بہائیں. ہر گھر کو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ اور مہینے میں یا پھر 2 مہینے میں 2 مرتبہ 15 دن کی روٹین پہ تو یہ ضرور کرنا چاہیے، لازماً کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے مردوں کو بھی غسل دیتے ہوئے بیری کے پتے اس کے اندر شامل کرو. یہ شیطان کو بھگانے میں بے اکثیر چیز ہے، نظر کے لیے علاج میں اکثیر چیز. اسی طرح ایک بڑا اہم علاج جو صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے حکم دیا، جب تمہیں کوئی غسل کا پانی مانگے تو پھر تم غسل کا پانی غسل کر کے دیا کرو. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا پانی دیا تھا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ شک ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس شخص کے غسل کا پانی، اور اگر نہیں پتا کس کی نظر لگی ہے تو کوئی بھی غسل کا پانی، کسی کے بھی غسل کا پانی، اس سے دوسرا بندہ جو بیمار ہے وہ غسل کرے. کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے
کہ جو بندہ جس کی نظر لگنے کا اندیشہ ہے کہ جی اس کی نظر لگی، یا کسی بھی بندے سے، مثال کے طور پہ شوہر ہے وہ بیوی کا پانی لے، بیوی شوہر کا پانی لے لے، ماں باپ اولاد کو پانی دے، اولاد ماں باپ کو پانی دے، وہ کیا ہے طریقہ کار؟ کہ آپ ایک بڑے ٹب کے اندر باقاعدہ جس طرح غسل کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں، اور اس کے بعد فرض غسل کریں، فرض غسل کریں، وہ پانی سارا جو ہے وہ اس ٹب کے اندر آ جائے۔ اس پانی سے جو بیمار ہے یا وہ غسل کرے، یا کم از کم اس کے سر سے یہ بہانا شروع کرے جو اس کی پوری کمر سے نیچے جائے۔ یہ دونوں احادیث میں ثابت۔ جتنا اکثیر علاج نظر کا اور جادو کا یہ ہے، کوئی اور چیز نہیں، لیکن کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اور ایک دم نہ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ کرائیت نہیں آتی، جی کسی بندے کا کلی اس نے کی ہوگی، اس نے اس میں غسل کیا ہوگا۔ بھائی علاج ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث میں ہے۔ اب کوئی بندہ اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن نکال کے کل آپ کو بتا دے گا تو پھر تو آپ مان لیں گے، لیکن ویسے ماننے کو تیار نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں کتنا یہ اکثیر علاج ہے جی، جتنے مرضی ہوں، جتنے مرضی، کوئی تعداد نہیں ہے، اتنی ایک ہوں گے یعنی جس سے پانی کا رنگ بدلتا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو ابالیں تو پانی میں وہ اپنا رنگ دیں۔ تو اس لیے یہ وہ طریقے ہیں جن کو اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھروں میں اونچی آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، اور مسلسل لگائیں، روزانہ کی بنیاد پر لگائیں۔ گھروں کے اندر ناچ گانے کی آواز دو آخری چھت تک جاتی ہے، اللہ کے کلام کی کوئی آواز ہی نہیں ہے، تو خیر کہاں سے آنی؟ آذان، تکبیر، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شیاطین بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے انسان، اس لیے یہ اثرات سارے کے سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے جو لوگ دکانداری کر رہے ہیں یا جادوگر ٹائپ ہیں، وہ ان ساری باتوں سے آپ کو دور بھگائیں گے۔ نہ صفائی طہارت کا کہیں گے، نہ نہانے کا کہیں گے، نہ قرآن پڑھنے کا کہیں گے، نہ اذکار کا کہیں گے۔ وہ آپ کو کبھی کہے گا جی اپنی قمیض لے آؤ جس سے پسینے کی بو آتی ہو، کبھی کہے گا جی کہ مریض کی قمیض لے آؤ جس روز نے پہنی ہوئی ہو اور اس کو دھویا نہ گیا ہو، کبھی شلوار لے آؤ، کبھی خون لے آؤ، کبھی کسی جانور کا خون لے آؤ، کبھی فلاں جگہ پر جانور ذبح کر کے، جو جیسی پارٹی ہے اگر تکڑی ہے تو بکرا ذبح کر کے کالے بکرے کی سیری فلاں جنگل میں یا کسی ایسی بیابان جگہ پہ پھینک کر آؤ، ذرا ماڑی پارٹی ہے تو کالے مرغے کو ذبح کر کے اس کی سیریاں پھینک کر آؤ، فلاں جگہ پر ایسے کر۔ یہ سارے ٹونے شیاطین کو مزید راضی کرنے والے ہیں، ان سب سے بچیں، ان سب سے بچیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر تمام تر مسنون اعمال کرنے کے باوجود بسا اوقات فرق نہیں پڑ رہا ہو تو پھر لگ کر دعا کریں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دعا جتنی قیمتی چیز ہے کوئی اور چیز نہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم دعا کرتے ہی، اور دعا کریں بھی تو اس کے آداب کے ساتھ نہیں ہے، یقین کے ساتھ نہیں، تو کس کس چیز کی اصلاح کریں؟ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم شارٹ ٹرم جگاڑ سسٹم پہ ہوتے ہیں، بس کچھ مل جائے کہ ہمارا سب کچھ سیٹ ہو جائے۔ دکان پہ ہم لوہے قرآنی لکھ کے لگائیں، کوئی تعویذ شویز لگائیں، گاہک آنا شروع ہو جائے، ہمارا کاروبار چل پڑے، کوئی بندہ دور سے بیٹھ کے آن لائن چف 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 کرے اور ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ نماز ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، طہارت پاکیزگی کا خیال ہم نہ کریں، لیکن جو ہے نا روحانی مسائل بھی ہمارے سارے ٹھیک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے نظر بد سے بچنا، ان شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے کتاب و سنت کے جو اصول ہیں ان پر آئیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق